السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان اسلامی معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے، تو اسے ایسے تعلق پیدا کرنا چاہیے کہ جس طرح ایک دیوار بنتی ہے اینٹوں کے لگانے سے، تو وہ بندہ یوں سمجھے میں اسلامی معاشرے کی ایک اینٹ ہوں، اور اینٹ کا مثالہ جو ہے جس سے دوسری اینٹ مضبوط ہوتی ہے، یعنی سیمنٹ سمجھ لیں، اس طرح وہ اچھے اخلاق اور آپس کا اچھا سلوک ہے۔ اس طرح سے جب کوئی جوان بوڑھے شخص کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، تو وہ بوڑھا شخص اس کو دعا دیتا ہے، اور اس کی دعا جوان جو بچہ ہوتا ہے اس کی زندگی سنوار دیتی ہے۔ اس طرح سے اسلامی معاشرے میں بوڑھوں کی عزت افزائی اور خدمت کرنا، ان سے پیار محبت سے پیش آنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ ضروری ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس جوان نے بوڑھے شخص کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے تعظیم و تکریم کی، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے لیے ایسے شخص کو مقرر کرے گا جو اس کی تعظیم و تکریم کرے گا۔ یعنی آج آپ کسی بوڑھے شخص کی مدد کریں گے تو آپ جب بوڑھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی ایسا شخص بنا دے گا جو آپ کی خدمت کرے گا۔ اگر کوئی شخص نہیں ہوگا تو اللہ آپ کے لیے کوئی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا، تو آپ کی خدمت ہوتی رہے گی۔ تو خدمت کرنا معاشرے میں محبت بڑھاتا ہے، اور یہ محبت، اخلاق، پیار جو ہے یہ معاشرے میں مضبوطی لاتا ہے، اتفاق، اتحاد اور پیار محبت خلوص کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے مخلوق سے محبت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا اخلاق بناؤ، تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ کے اخلاق جیسے ہیں، اللہ جس طرح مخلوق سے پیش آتا ہے، آپ بھی مخلوق کے اوپر مہربان ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا، آپ کے اوپر کرم فرمائے گا۔ آپ اللہ کے لیے ہی کسی سے راضی رہو اور اللہ کے لیے ہی کسی سے ناراض ہو جاؤ، کیونکہ اللہ جو ہے، جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ آپ پسند کرو، اور جو اللہ کو ناپسند ہے اس کو ناپسند رکھو۔ پھر اس طرح ہی ہوگا نا کہ اللہ کی دوستی آپ کے ساتھ مکمل ہو جائے گی، اور معاشرے میں جو ہے وہ محبت اور اتفاق، اتحاد پھیل جائے گا، جس میں اللہ کی دوستی، تعلق بڑھ جائے گا۔ اسی طرح سے جب ایک مسلمان کو ضرورت ہو مشورے کے لیے، دوسرے مسلمان کے پاس جائے، اس لیے کہ جب حدیث شریف میں آتا ہے، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے ارادے سے یعنی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پیچھے 70,000 فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پروردگار، اس شخص نے تیری رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کی، تو اس کو تو رحمت اور شفقت سے ملا دے۔ تو اس کو پھر اس بندے کے اندر رحمت اور شفقت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت اس کے شان حال میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار کرنا، خلوص رکھنا، اور ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے سے مشورہ کرنا، اور اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے، اور معاشرے میں بھی مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔
اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو مومن ہوتا ہے نا، وہ دوسرے مومن کا ایک آئینہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو کسی مومن بھائی میں کچھ نقص نظر آئے، کوئی عیب نظر آئے، تو آپ اس کی اصلاح کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو سب کے سامنے بتاؤ، بلکہ آپ اس کی اصلاح اس طرح کرو کہ اس کے پاس جاؤ، اس کو کہو کہ میرے اندر یہ خرابی تھی تو میں نے اس کی اصلاح کر لی، تو آپ بھی دیکھ لیں آپ کے اندر ایسی ہو، تو پھر اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو ہے نا، یہ بات چاہتا ہے کہ میرے اندر بھی ایسی بات ہے، وہ خود ہی کہہ دے گا، تو پھر وہ کہے گا میں اس کی اصلاح کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے اس کو اکیلے میں سمجھاؤ گے تو وہ سمجھ بھی جائے گا، اور اس کے دل میں آپ کی محبت بھی بڑھ جائے گی۔ لیکن آپ دوسروں کے سامنے کہیں گے تو پھر وہ تلخی پیدا ہوگی، تو معاشرے میں پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کے عیب چھپا لو، اصلاح کرنی ہے تو اس کو اکیلا وقت پا کر اس کو اس طریقے سے اصلاح کرو کہ وہ مان بھی جائے، اپنی اصلاح بھی کر لے، اور آپ کی محبت اس کے اندر اور زیادہ ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں، کہ مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے، جب کوئی عیب اس میں دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کرتے ہیں، اس کے کسی اخلاق کی وجہ سے، اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے، تو آپ اس کو بتا دیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ آپ میں اللہ تعالیٰ نے یہ اچھی باتیں رکھی ہیں، تو دعا کریں میرے اندر بھی پیدا ہو جائیں، تو پھر وہ بندہ بھی آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا، اور اس طرح معاشرے میں محبت، پیار، خلوص پیدا ہو جائے گا۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ جب آپ اپنے بھائی کو دیکھیں تو دیکھ کر مسکرا دیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو گویا مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرائے تو یہ صدقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بدترین شخص وہ ہے جو بد زبانی اور فحش کلامی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے دور رہتے ہیں، کیونکہ وہ جب بھی بندہ کوئی ملے تو وہ اس کو بد کلامی اور برے الفاظ جو ہے اس سے نکلتے ہیں، تو وہ دوسرے بندے اس سے ملنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بدترین شخص قیامت کے روز وہ ہوگا جس کی بد زبانی اور فحش کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ تو آپ یاد رکھیں، کبھی بد کلامی نہ کریں، کبھی کسی سے زیادتی نہ کریں، ظلم نہ کریں، اور کبھی کوئی فحش بات نہ کریں، بلکہ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور اس طرح سے معاشرے میں مضبوطی اور اتفاق کی علامت بنیں۔ تو یہ اس لیے، اور یاد رکھیں کہ جو خوشبو ہوتی ہے نا، وہ آپ کسی کے پاس جائیں تو خوشبو آپ لگا کے جا سکتے ہیں مرد کے لیے، عورت خوشبو نہیں لگائے گی۔ عورت کو خوشبو جو عورت خوشبو کو لگا کے دوسرے مردوں کے پاس جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ زنا کرتی ہے، تو وہ بہت بڑا گناہ ہے اس کا۔ مرد خوشبو لگا سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ خوشبو سے فرشتے خوش ہوتے ہیں اور شیطان نفرت کرتا ہے۔ یہ مرد کی خوشبو، جب مرد دوسروں سے ملتا ہے، دوسرے مردوں سے۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے کہ جو شخص آپ سے کوئی برائی کرتا ہے نا، تو آپ اس سے بھلائی کرو، احسان کرو۔ برائی کرنے والے کے ساتھ برائی نہ کرو، بلکہ اس کو اچھائی سے جواب دو، تاکہ اس کے دل میں خیال پیدا ہو کہ میں نے تو اس کے ساتھ برائی کی تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ بہت مہربانی اور پیار اور خلوص سے یہ ملا ہے، تو مجھے اس کو احساس ہوگا۔ تو اس وجہ سے
وہ محبت پھر معاشرے کو مضبوط کرے گی۔ اس وجہ سے یاد رکھیں کہ ہمیشہ قرآن پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے آپ اس سے احسان کرو، پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ آپ کا پکا دوست بن جائے گا۔ اس طرح سے اپنی کوشش کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنا اخلاق جو ہے وہ بہتر بناؤ، یعنی تم سب میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سب میں مجھ کو زیادہ محبوب اور آخرت میں مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں گے وہ اللہ کے ہاں بھی مقبول ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے پسند فرمائیں گے۔ تو یہ تھوڑی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اخلاق کو بہتر بنائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عزت پائیں۔ ماشاء اللہ۔ انسان کو ایک حدیث ہے کہ انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے اس میں سے سب سے بہتر اچھے اخلاق ہیں۔ تو اچھے اخلاق بہت بڑی رحمت ہیں، اور ابو داؤد حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فرماتے ہیں، اس حدیث میں جو روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اچھے اخلاق کی بدولت ان لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نفل پڑھتے ہوں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہوں۔ گویا اچھے اخلاق سے بات کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ اتنا بڑا درجہ بندے کو مل جاتا ہے۔ یہ بندہ اچھے اخلاق والا ان لوگوں سے بھی بڑھ جاتا ہے جو رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اخلاق اپنے بہتر بنائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔